बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इस वीडियो में सुहेल आफरीदी के बतौर वजीर आला बनने की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एफर्ट है, फैसला है और मैंडेट है, और उसके सामने उनको रोकने की जो कोशिश है, उसकी बात करेंगे। लब्बैक के मार्च की बात करेंगे, क्या कुछ हुआ है, ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। एक फैसला हमारे सामने और आया था। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने आंसू गैस की खरीदारी के अहकामात दिए थे, तो अब उसकी जो टाइमिंग है उसे कुछ और समझा जा रहा था, वो कुछ और निकली है। ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रख दूं। सबसे पहले खबर ये जान लीजिए कि हमारे सामने असिस्टेंट सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली, उनकी जानिब से एक कागज़ आया। उस कागज़ के मुताबिक 13 अक्टूबर 10 बजे इजलास बुला लिया गया है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का। तो इस इजलास में ये जो मौजूदा हालात हैं, इनमें एक अदद कार्रवाई होगी। ये मुमकिन तौर पर सुहेल आफरीदी के इंतखाब की कार्रवाई हो सकती है। अभी दोनों जानिब से अपना मसल शो किया जा रहा है, अपनी स्ट्रेटजी शो की जा रही है, दूसरे के नर्व्स को टेस्ट किया जा रहा है। एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, दूसरी जानिब एस्टैब्लिशमेंट है। और मैं आपको दोबारा बता दूं कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से यह बताया गया कि कबूल नहीं है ऐसी हुकूमत जो ये करती है, ये करती है, ये करती है, कबूल नहीं है। तो एस्टैब्लिशमेंट जो ये कर रही है, ये दुरुस्त नहीं है। एक शख्स जो एमपीए है और अवाम के वोटों से आया है, एक असेंबली जो अवाम के वोटों से आई है, जो मौजूद है, उसको रोका जाए, जिसके पास बाकायदा तौर पर मेजॉरिटी है और सबसे भरपूर मेजॉरिटी है। उस असेंबली में जो वोट दिलवाए गए हैं मखसूस नशिस्तों वाले, वो जीते हुए वोटों से ज्यादा हैं। वहां एस्टैब्लिशमेंट जो ये कर रही है, गलत कर रही है। नहीं कर सकती, लेकिन ये किया जा रहा है। तो एक जानिब एस्टैब्लिशमेंट है, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। इनका मैच है। तो अभी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मुमकिन है कि उस वक्त ख़त्म हुआ हो या ज़रा ज़्यादा देर तक जारी रहे इजलास, जिसमें पार्लियामेंट के लोग, जो पार्लिमानी इजलास है वो हो रहा है। तो उस इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाहिर क्या कर रही है, गैर सियासी ताकतों को और सियासी ताकतों को, कि हमारे नंबर पूरे हैं, हमारे बंदे पूरे हैं, बंदे इंटैक्ट हैं। अब दूसरी जानिब क्या हो रहा है ये मैं आपको बता दूं। यानी एस्टैब्लिशमेंट वाले एंड पर ये समझ लीजिए कि गैर सियासी ताकतों की जानिब से सहाफ़ियों को, ऐसे सहाफ़ियों को कि जिनके ज़रिए ये चीज़ें मुश्तहिर करवाई जाती हैं, पब्लिसाइज करवाई जाती हैं सोशल मीडिया पर या मीडिया पर, यह बताया गया है कि अली अमीन गंडापुर के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला नहीं आएगा, नहीं आने दिया जाएगा, नहीं आ सकता। ये कुछ सहाफ़ियों ने सोशल मीडिया पर बता दिया है। और एक है पल्स खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की। पल्स के हवाले से भी गैर सियासी ताकतें क्या कर रही हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। मैंने कुछ लोगों से रब्ता किया जो इस असेंबली के मेंबर्स हैं या मेंबर्स के साथी हैं, उनसे बात की। यानी मेरी कुल मिला के कुछ 4 लोगों से जो मेंबर्स हैं उनसे बात हुई। मैं मज़ीद लोगों से मालूम करना चाहता था, जो मेंबर्स के दोस्त हैं, साथी हैं, करीबी लोग हैं, उनसे बात की। तो पल्स ये है कि लोगों से राब्ते किए गए हैं, और ये राब्ते जो मौजूद मुत्तहिदा अपोजिशन है वहाँ पर, उसकी जो सफ़ों में लोग हैं उनके ज़रिए करवाए गए हैं कि वोट इधर करना है। अभी तक क्या सूरत हाल है, हर तरह की बात की जा रही है। वोट इधर करना है, यानी सुहेल आफरीदी को वोट नहीं करना। अगर ये मरहला आएगा तो क्या करना है, जो दूसरा ऑपोजिशन का कैंडिडेट होगा उसको वोट करना है। इसके लिए धमकाया भी जा रहा है। इसके लिए बाकायदा तौर पर अगर आपकी डिमांड है, आपको कुछ चाहिए तो आप बता दें, वो भी हो जाएगा, ये भी किया जा रहा है। तो वोट इधर करना है। और साथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने लोगों को 2 से 3 चीज़ों के लिए तैयार कर लिया है। एक, पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारी करके बैठी हुई है। अपने वर्कर्स को स्टैंड बाय पे रखा है
کہ احتجاج ہو، باہر نکلنا ہو، رستہ روکنا ہو، اپنے بندوں کو انٹیکٹ رکھنا ہو، ایک ایک بندے کے ساتھ 30 40 بندے موجود ہوں، کوئی اٹھا کے نہ لے جائے، اس کے لیے بھی پاکستان تحریک انصاف تیار ہے۔ اپنے ایم پی ایز کو کہا گیا ہے کہ آپ ذرا دیکھ بھال کے موو کریں گے، اس کے لیے بھی پاکستان تحریک انصاف تیار ہے۔ کچھ لوگوں کو کہہ دیا گیا ہے کہ اپنی موومنٹ آپ بتا کر رکھیں گے، پاکستان تحریک انصاف نے یہ بھی بتا دیا ہے۔ یہ خبریں آئی تھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو کسی سرکاری رہائش گاہ میں، لیٹس سے وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے، اسپیکر ہاؤس ہے، کسی سرکاری رہائش گاہ میں رکھا گیا ہے، بات درست نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ کچھ جگہوں پر موجود ہیں، کچھ لوگ ساتھ موجود ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس وقت جو یہ والا لیول ہے کہ سب ایک جگہ جمع ہو جائیں، یہ نہیں کیا گیا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو یہ اندازہ ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب ایک چیز کا آپ اندازہ لگائیے، جنید اکبر صاحب نے جو بیان دیا کہ اگر کسی نے کچھ کیا تو اس کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی، تو پاکستان تحریک انصاف کو اندازہ ہے کہ ان کے لوگوں سے رابطہ ہو رہا ہے، انہیں توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اپنے لوگوں کو بھی یہ باور کرانا ہے کہ ادھر ادھر مت ہونا، ورنہ سیاست ختم، اس صوبے میں رہنے کے قابل نہیں رہو گے۔ تو پاکستان تحریک انصاف اپنے لوگوں کو بھی کلیئر کر رہی ہے کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اب میں نے جو آپ سے عرض کیا تھا کہ اگر یہ کیا جا رہا ہے کہ سہیل آفریدی کا رستہ روکا جائے، یہ غلط ہے، غیر آئینی ہے، تو میرا ایک سوال ہے۔ ایک بات ہوتی ہے کہ عمران خان کون تھا؟ کٹ پتلی تھا، سلیکٹڈ تھا، اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے عمران خان اقتدار میں آیا تھا۔ اب بھی وہ ان سے بات کرنا چاہتا ہے، اس لیے بات کرنا چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے وہ دوبارہ اقتدار میں آ جائے۔ اور نون لیگ والے تو کہتے تھے نا، عمران خان ہماری لڑائی تم سے نہیں، تمہیں لانے والوں سے ہے۔ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کو عمران خان لایا۔ جب عمران خان کسی قابل ہی نہیں تھا تو دہشت گردوں کو عمران خان لایا تھا، اور اتنا طاقتور تھا کہ اس نے اس معاملے پر سب سے زیادہ اسٹیک ہوتا ہے سیکیورٹی فورسز کا، ان کو بھی نہیں پوچھا، عمران خان کر رہا تھا جو کر رہا تھا۔ لیکن اب عمران خان حکومت نہیں بنا سکتا، یہ صحافیوں کو بھی بتایا جا رہا ہے، یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اب عمران خان حکومت نہیں بنا سکتا، ہمیں قبول نہیں ہے۔ تو یہ کس طرح کا طرز عمل ہے، میں یہ بھی سمجھنے سے قاصر ہوں۔ لیکن یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں، یہ تمام چیزیں اپنی اپنی جگہ آگے بڑھ رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف والے یہ کہتے ہیں کہ گنڈا پور صاحب کا استعفیٰ ہینڈ ریٹن بھی آ گیا، اب جو فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں وہ بتا چکے، تو ان کا رول ختم، استعفیٰ منظور ہونا ہی ہونا ہے، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ اس کے بعد یہ کام بگاڑا جا سکتا ہے کہ نہیں جی، نہیں رکھتے، آپ کا یہ جو وزیر اعلیٰ ہے یہ غلط ہے، عدالت میں جائیں گے، آئینی بینچ میں جائیں گے، استعفیٰ غلط ہے۔ یہ تمام کام ہو رہے ہیں میننگ لیس، ان میں سے کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ظاہر ہے کہ ایک جماعت ہے، اس کی اسمبلی ہے، اس کے ووٹ ہیں، اس کے لوگ ہیں، اور لوگوں کا مینڈیٹ ہے، تو یہ کام نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ کام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ 71 تھا، بھٹو صاحب نے کہا تھا جو اسمبلی گیا، یعنی وہاں اس وقت جو پاکستان ہم سے بہت دور پاکستان تھا، اس کی بات ہو رہی ہے، جو وہاں گیا ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اب بھی ایک شخص کو تمام تر میجورٹی ہوتے ہوئے، قانونی حیثیت ہوتے ہوئے، اس کو روکنے کی پوری کوشش یہاں موجود ہے، اور اس کو اس وقت وزیر اعلیٰ نہ بننے دیا جائے، یہ کوشش موجود ہے۔ اور اس کوشش میں کون ساتھ دے رہا ہے؟ میاں نواز شریف صاحب۔ میاں نواز شریف فیصلے کرتا ہے، میاں نواز شریف جنگیں ڈیزائن کرتا ہے، میاں نواز شریف کی سیاست ٹکے ٹوکری ہو چکی۔ آپ اس وقت، ہم نے عمران خان کو 2013 میں حکومت بنانے دی تھی، اس سے زیادہ ووٹ ہوتے ہوئے آپ رستہ روک رہے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب، آپ رستہ روک رہے ہیں، آپ کا عطا تارڑا کے کہتا ہے نہیں ہونے دیں گے۔ کیوں بھائی؟ آپ مامے لگتے ہیں اسمبلی کے، جہاں آپ کا نمبر نہیں ہے وہاں آپ نہیں ہونے دیں گے، کیوں؟ تو میاں نواز شریف صاحب انتہائی غلط کر رہے ہیں۔ میاں صاحب آپ بھی مامے نہیں لگتے، اس ملک میں کوئی بھی اس طرح سے فیصلے نہیں کر سکتا۔ ملک کے مالک عوام ہیں، سب سے زیادہ اسٹیک عوام کے ہیں، سب سے زیادہ اختیار آئین پاکستان کے تحت عوام کا ہے۔ زمینی حقیقتوں میں کوئی کچھ بھی کرتا پھرے۔ اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی جو 71 میں کردار ادا کر رہی تھی، ٹانگیں توڑ دوں گا، وہی کردار ان کا اس وقت گورنر ادا کر رہا ہے۔ استعفیٰ آ گیا آپ کے پاس، ہینڈ ریٹن بھی آ گیا، اعلان بھی کر چکے، اب آپ منظور کریں گے اور کچھ نہیں کر سکتے آپ۔ لیکن نہیں، جائزہ لیں گے، دیکھیں گے، دیکھنے کے بعد فیصلہ کریں گے، واپس بھجوایا جا سکتا ہے۔ یہ کام اس وقت کیا جا رہا ہے، جو ظاہر ہے کہ غلط ہے، لیکن یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں۔ ان کا نتیجہ کیا ہوگا؟
اچھا نہیں ہوگا. لیکن یہ انا ہے. جیل میں بیٹھا ایک شخص ہم تمام سیاستدانوں اور دیگر لوگوں کے درمیان کیسے یہ کر سکتا ہے؟ اس وقت یہ انا ہے, یہ اس انا کا مسئلہ ہے, اور اس انا کے مسئلے میں یہ چیز کی جا رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے بعض لوگوں کی آپس کی گفتگو بھی یہ ہے کہ یار ہو سکتا ہے وہ نہ بننے دیں, ہو سکتا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ نہ بننے دیں. یہ گفتگو پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگوں کی بھی موجود ہے. تو سچویشن بڑی عجیب و غریب ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ سچویشن کہاں جاتی ہے. اس کے بعد مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے لبیک کا معاملہ. دیکھیے لبیک کا یہ جو لانگ مارچ ہے, اس کے حوالے سے ہمارے سامنے خبر کیا آ رہی ہے ٹی ایل پی والوں کی طرف سے. ٹی ایل پی والے یہ بتا رہے ہیں کہ شہادتوں کی تعداد ہو چکی ہے 25, اور ٹی ایل پی کی طرف سے جو بتایا گیا اس کے مطابق 10 اکتوبر 2025 کو جامع مسجد رحمت اللہ عالمین سے شروع ہونے والا پرامن لبیک یا اقصی ملین مارچ, جس کا مقصد مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور امریکی سفارت خانے تک توانا آواز پہنچانا تھا, پنجاب پولیس اور رینجرز کی طرف سے بدترین اور آئین و قانون کی صریحاً خلاف ورزی کے ساتھ کریک ڈاؤن کا نشانہ بنایا گیا. ترجمان تحریک لبیک پاکستان کے مطابق پولیس اور رینجرز کی براہ راست فائرنگ کے نتیجے میں شہادتوں کی تعداد 25 تک پہنچ گئی ہے. 200 سے زائد کارکنان شدید اور معمولی زخمی ہیں, 50 ان میں سے تشویشناک حالت میں ہیں. اسپتالوں کے راستوں پر بھی کنٹینر لگا کر زخمیوں کو طبی امداد تک رسائی روک دی گئی ہے. اسپتالوں کے نزدیک بھی وقفے سے فائرنگ اور شیلنگ کا سلسلہ جاری ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ تاریخ کا سب سے بڑا کریک ڈاؤن ہم پر کیا جا رہا ہے. معاف کیجیے گا, لبیک والے, تحریک لبیک پاکستان والے کہہ رہے ہیں کہ تاریخ کا سب سے بڑا کریک ڈاؤن ہم پر کیا جا رہا ہے. ٹھیک ٹھاک کریک ڈاؤن ہے. اور یہ پنجاب پولیس کی جانب سے ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے. یہ ویڈیو, اس ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے کہ لبیک والے جو ہیں وہ قانون ہاتھ میں لے چکے بدامنی کر رہے ہیں. پولیس والوں پر انہوں نے گولیاں چلائی ہیں, ڈنڈے اٹھائے ہیں, مارا ہے, پیٹا ہے, زخمی کیا ہے. لبیک کے کارکنوں کی ایسی ویڈیوز موجود ہیں جس میں وہ نشانہ بنا رہے ہیں پولیس والوں کو. لیکن جو اس وقت سچویشن ہے, اس سچویشن میں لبیک کا جانی نقصان اور لبیک کے رہنماؤں کی خواتین کی گرفتاریاں, گھروں پر چھاپے, یہ سب کچھ اس سے کہیں زیادہ ہے. جو پاکستان تحریک لبیک جو ہے ان کے بارے میں اس وقت پنجاب پولیس کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے انتہا کر دی ہے. یہ سچویشن ہے. ابھی مریم نواز شریف صاحبہ نے جو کروڑوں روپے کی آنسو گیس کی خریداری کے احکامات جاری کیے تھے, ہمیں یہ لگ رہا تھا آنے والے کچھ دنوں میں پاکستان تحریک انصاف والے ان سے نمٹنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. لیکن یہ جو اچانک کام ہوا تو ٹی ایل پی والوں پر یہ آنسو گیس استعمال کی گئی ہے. شاید یہ سب کچھ ان کے لیے کیا گیا تھا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.